وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ امریکی پابندیوں کا کوئی جواز نہیں، جوہری پروگرام پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے خلاف کوئی جارحیت کی جاتی ہے تو پھر اس کا دفاع کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اس حوالے سے مزید کیا کہا، اس کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جو ہم پر پابندیاں لگائی گئی ہیں، ہمارے جو نیشنل ڈیفنس کمپلیکس اور دوسری جو اینٹیز ہیں ان کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ پاکستان قطعی طور پر کوئی ایسا ارادہ نہیں رکھتا جہاں پر ہمارا جو نیوکلیر جو سسٹم ہے وہ اگریسو ہو۔ یہ تو 100% پاکستان کے ڈیفنس میں اٹ از جسٹ ڈیٹرنس، نتھنگ ایلس۔ اٹس اے پروگرام ٹو ڈیفینڈ پاکستان۔ خدا نخواستہ پاکستان کے خلاف کوئی اگر اگریشن ہوتا ہے، ہمارا صرف اور صرف ڈیٹرنس کے طور پر ہم اس کو اپنا دفاع کریں گے۔ فارن آفس نے ایک مربوط کمپریہنسو جواب دیا ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ پروگرام جو ہے پاکستان کا نیوکلیر، نہ یہ میرا ہے نہ یہ کابینہ کے آنریبل ممبرز کا ہے، یہ پاکستان کے 24 کروڑ یہ عوام کا یہ پروگرام ہے، جو ان کے دلوں سے بھی ان کو اپنے عزیز ہیں ان کو۔ اس کے اوپر کوئی قطعاً کمپرومائز نہیں ہوگا۔ بخاری صاحب، پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ 24 کروڑ عوام کا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، انہوں نے کہا کہ US سینکشنز جسٹیفائڈ نہیں ہیں جو لگائی گئی ہیں پاکستانی فارمز پہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے دھیمے انداز میں، جتنے سافٹ الفاظ میں انہوں نے یہ کہا ہے، مجھے اس پہ سخت اعتراض ہے۔ میرے خیال سے تو ان کو جرأت پکڑنی چاہیے تھی اور اس طرح کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا جس طرح کا ان کے بڑے بھائی نے کیا تھا، جب ہمیں کہا گیا تھا کہ ہندوستان کے دھماکوں کے جواب میں آپ دھماکے نہ کریں، $5 بلین لے لیں، تو اس وقت اس نے کہا تھا نہیں جناب، یہ میں تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ تو قوم کی امنگوں کے مطابق ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ تو آج تک لوگ عزت کرتے ہیں نا ان کی۔ یہ دھیمے انداز میں ہے، یہ سافٹ ٹی منہ کرنا، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر آپ نے دیکھا کہ کس قسم کی سنگین نوعیت کی اکنامک سینکشنز لگی تھی ہمارے اوپر for more than 3 decades۔ پروگرام رک گیا؟ بالکل نہیں۔ ورنہ ایران is another example، ان کے اوپر بھی 40 سال سے زیادہ پابندیاں لگ چکی ہوئی ہیں۔ وہ قوم ختم ہوئی؟ ان کا بھی آپ دیکھیے نیوکلیر پروگرام کہاں پہنچا ہوا ہے اور میزائل پروگرام کہاں پہنچا ہوا ہے۔ مزہ آیا نا اسرائیل کو اس دفعہ جب راکٹ گرے، جو سمجھتا تھا کہ یہ جو میرا یہ ڈوم ہے، آئرن ڈوم، اس میں سے کوئی چیز پینیٹریٹ نہیں کر سکتی، اوقات میں آئے نا اپنے، تو کیا کر لیا ایران کا آپ نے؟ پاکستان کے دفاع کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہے، چاہے وہ نیوکلیر پروگرام ہے، چاہے وہ ایٹمی ہتھیار ہیں، چاہے وہ میزائل سسٹم ہے، we should not listen to nobody، کیونکہ ہم نے کہیں پہل نہیں کی ہے۔ ساؤتھ ایشیا میں بیلنس آف پاور کو ڈسٹرب کرنے کی کوئی کوشش ہم نے نہیں کیا ہے، ہندوستان نے کوئی موقع جانے نہیں دیا ہے۔ نیوکلیر پروگرام کے دھماکے سب سے پہلے اس نے کیے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ سگنیٹری تھا اس کا نان پرولیفریشن ٹریٹی کا۔ ہمیں کرنا پڑا اس لیے کہ we cannot give a free hand to the Indians to dictate their terms to us، لہٰذا ہم نے بھی دھماکے کیے۔ same is the میزائل پروگرام۔ ہندوستان کے میزائل پروگرام پر تو کسی کے پیٹ میں درد یا کسی کو پیچش نہیں لگی ہے۔ کسی نے پوچھا ان سے؟ ہندوستان اور اسرائیل کا جس نوعیت کا کوآپریشن ہے ان نیوکلیر فیلڈ اور ان میزائل سسٹم، کوئی پوچھتا ہے ان سے؟ ہم نے بچے مارے ہیں ان کے کہ ہمارا گلا دبانے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے رہتے ہیں، وہ نہیں سنتے، جی ہم آپ کی کر لو جو آپ نے کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اور میں یہ باتیں ساری جو ہے میں ایمانداری سے کر رہا ہوں، دیکھیے ہمیں یہ کہا گیا جب ہم نے دھماکے کیے، ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا انٹرنیشنل دنیا بھر میں کہ جی یہ ایٹمی ہتھیار غیر محفوظ ہاتھوں میں چلے جائیں گے۔ یاد ہے نا آپ کو یہ اصطلاح؟ میں ان امریکنز کو جن کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اگر نیوکلیر پروگرام دنیا کی تاریخ میں کبھی انسیف ہاتھوں میں رہے ہیں تو وہ صرف امریکنز کے ہاتھ تھے، جنہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر ایٹم بم گرا کے 35 لاکھ لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہ ہمیں بتائیں گے کہ سیف ہاتھ کیا ہوتے ہیں؟ قطعاً نہیں سننی چاہیے ان کی۔ ہم نے ان کی سن کے پاکستان کا جو موسم تھا نیوکلیر پروگرام کا، اس کے ساتھ کیا زیادتی کی، ہم نے کتنی تضحیق کی ان کے ڈاکٹر قدیر کی، یہ ہمیں ان کو خوش کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ اب ہماری لیڈرشپ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ سافٹ جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا نا، می 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 ٹی 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 کر کے، یہ کچھ نہیں ہونا۔ شو دم دا گٹس، جناب ہم قوم ہے، یہ ہماری قوم کا فیصلہ ہے کہ ہم نے اپنے دفاع کے لیے کرنا ہے۔ یہ اصل میں ان کو موت کیا پڑتی ہے،
انہیں موت یہ پڑتی ہے کہ اسرائیل نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہوا ہے کہ ہماری ایگزسٹنس کو اگر کوئی سیریس تھریٹ کبھی ہوگا تو وہ پاکستان سے ہوگا، کیونکہ پاکستان پوری اسلامک مملکتوں میں پہلا نیوکلیر پاور ملک ہے. تو اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے آپ ہمیں آ جاتے ہیں صبح سے شام تک ڈرانے اور دھمکانے کے لیے. نہیں ڈرنا چاہیے، میں آپ کو بالکل ایمانداری سے کہتا ہوں. بخاری صاحب، جس طرح سے امریکہ نے اسرائیل کو سپورٹ کیا ایران کے معاملے پہ، ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے سپورٹ کرتا رہا. اب امریکہ کس طرف، جس طرح سے محتسبانہ یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں، یقیناً پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر اثر انداز ہوں گی یہ ساری چیزیں. کیا لگ رہا ہے امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو گلوبلی آئسولیٹ کیا جائے؟ ہمارے لیڈرشپ نے جو سب سے بڑا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے تھرو آؤٹ آر ہسٹری، وہ ہے کہ ہم نے امریکہ کی ہر بات مانی ہے. اس کو خوش کرنے کے لیے ہم نے ہر وہ کام کیا ہے جو ہمارے اپنے انٹرسٹ میں نہیں تھا. ایک بندے نے آنکھیں دکھائی تھی ان کو، جس کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو، اینڈ یو نو کہ اس کو تختہ دار تک پہنچا کے چھوڑا ہے انہوں نے. میں آپ کو کنوکشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو gave his life for Pakistan's nuclear program because he was the author of that program. مجھے وہ ملاقات یاد ہے جو اقبال ناٹ بھی کہا تھا، جی کسی نے ایبسولوٹلی ناٹ بھی کہا تھا امریکہ کو. جی، تو کہہ کے پھر ان کے ساتھ لابنگ فرمیں کر کے تعلقات بھی تو ٹھیک کر رہے ہیں نا. وہ نہیں آپ نے آؤ میری گورنمنٹ بچاؤ، آؤ مجھے جیل سے نکالو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ بھٹو نے یہ نہیں کہا تھا. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مغربی ملکوں کی جو منافقت ہے اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی تفصیل سے بات کرنی چاہیے. اور 45,000 بندہ شہید کر دیا اسرائیل نے غزہ میں. اس وقت تو تمہارے پیٹ میں درد نہیں اٹھی کہ یہاں پر یہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، اور جب تک مکمل تباہ نہیں ہو گیا آپ کو مسوجے. اور اب آپ لبنان پر چڑھ دوڑے ہیں. اسرائیل کو آپ کیسے فری ہینڈ دے سکتے ہیں کہ وہ پوری مسلم کش پالیسی کو لے کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے، کرمنل کورٹ آف جسٹس نے کہا کہ جینوسائیڈ ہے. کیا کیا کسی مغربی ممالک نے؟ کسی نے ہتھیار دینا روکا، کسی نے فنڈنگ کرنی روکی. یہ آئے ہیں ہمیں بتانے کے لیے کہ انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں، کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی بات سنی جائے کیونکہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈ ہے. یہ میں آپ کو بار بار اس بات پہ میں ضد کر رہا ہوں کہ ان کی قطعاً کوئی نہیں سننی چاہیے، بیکاز they have never protected our interests. And they have always protected and supported those elements who are our enemies. سنیں گے نہیں تو پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات مزید کمپلیکس کی طرف جائیں گے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو یہ حق پہنچتا ہے ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کہ وہ اپنے دفاع کے لیے جو اقدامات کرنا چاہتا ہے وہ کرے. بنتا ہے. مطلب یہ کیا ہے کہ آپ نے اسرائیل کو کیا وہ ہتھیار دیے ہوئے ہیں جن کا تصور ناممکن ہے، جو بین ہے انٹرنیشنلی. آپ کو تب تو شرم نہیں آتی؟ اور یہ اسرائیلی ہیں کون؟ یہ تو کرایہ دار تھے، ان کے باپ کا ہے وہ علاقہ. یہ تو آئے تھے رہنے کے لیے وہاں پر کرائے پہ. آہستہ آہستہ انہی مغرب ملکوں نے سرمایہ دے دے کے، ہتھیار دے دے کے ان کو پال پال کے بالآخر وہاں سے فلسطین کا خاتمہ کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں. یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ تو دیکھنے والی بات ہے، اور آنے والے وقت میں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جو ہمارا فارن آفس ہے اس نے 2-3 دن اوپر نیچے جو بیانات جاری کیے ہیں ویری اسٹرانگلی ورڈڈ. یہی ہونا چاہیے. ایک انڈیپینڈنٹ قوم کو کسی صورت میں دبنا نہیں چاہیے جہاں اس کے اپنے قومی انٹرسٹ کا سوال ہو. ہمیں اور ہمارے لیڈرز کو اپنے ذاتی مفاد چھوڑ کے ملک کے مفاد کی بات کرنی پڑے گی. ہوتے ہیں نا امریکہ کے سامنے ہماری لیڈرشپ، چاہے وہ نون لیگ کی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے، چاہے وہ PTI کی ہے، یہ روش اگر آپ نے ترک نہ کی تو دے ول ہیو اے فری رائڈ اوور اس. اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. بخاری صاحب، اب آپ کے خیال میں، آپ نے بھی بات بھی کی کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو تھوڑا اگریسو ہونا چاہیے اس معاملے پہ، جس طرح سے امریکہ نے پابندیاں لگائیں اور امریکہ جس قسم کا سلوک کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ. آپ کے خیال میں پاکستان کے پاس ابھی کیا آپشنز ہیں، کیا کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ اس قسم کا جو رویہ امریکہ نے پاکستان کو دکھایا ہے، یہ ایکسیپٹنس نہیں ہے پاکستان کے لیے اس چیز کی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی جھلک اور بتاؤں. یہ جو امریکنز ہمیں کہتے ہیں نا انسانی حقوق اور یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اور کیا ہو گیا، ذرا ان سے یہ تو پوچھیں آپ پچھلے 400 سال سے وہ ریڈ انڈینز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں جو اپاچی انڈینز ہیں. رتھلیسلی آپ ان کو مار رہے ہیں گولیاں چلا چلا کے. میکسیکن جو لوگ بارڈر کر کے کراس کر کے آتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں آپ بارڈر کے اوپر؟ گلدستے پیش کرتے ہیں. ان کو آپ گولیاں مار رہے ہیں دیواروں کے اوپر، حالانکہ دے کلیم ٹو بی امریکنز ایز گڈ ایز دا ادر امریکنز آر. اپنے رویے دیکھیں آپ، اس کی کوئی تکلیف نہیں ہے آپ کو. ہمیں آ جاتے ہیں آپ 18,000 میل دور سمجھانے کے لیے. کوئی نہیں سننی چاہیے ان کی. بالکل میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں.
اچھا بخاری صاحب، اب جس طرح دفتر خارجہ کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں اپنے سیکیورٹی پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے اور پاکستان کے آئین اور عدالتوں میں اندرونی معاملات حل کرنے کی صلاحیت ہے. امریکہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی انوالومنٹ شروع کرائے. آپ کو پتہ ہے ہم بات بھی کر رہے تھے اس پہ. اب پاکستانی قوم اپنے اندرونی مسائل کو حل کرنا بھی جانتی ہے. اب ان کی اسٹیٹمنٹ میں یہ لگ رہی ہے چیز کہ انہوں نے امریکہ کو باور کروا دیا ہے کہ آپ کو انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے معاملات میں. دیکھیے اندرون ملک جو بھی ہو رہا ہے وہ ہماری لیڈرشپ کا کام ہے کہ آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں. لیکن کسی لیڈر کو، کسی پارٹی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ باہر سے ہونے والی مداخلت کو ویلکم کرے. یہ میرے خیال سے پاکستان دشمنی سے کے مترادف ہے اور یہ نہیں کرنی چاہیے. ہم نے 70 سال خدمت کر کے دیکھ لی ہے. ہمارے ساتھ جو سلوک امریکہ نے کیا ہے، ان کی اگر بٹریل کی میں لسٹ آپ کو بتانے بیٹھوں تو آپ حیران رہ جائیں گے. کبھی تو چھٹا بیڑا بھی آ رہا تھا نا اس پاکستان کو بچانے کے لیے، یاد ہے نا آپ کو؟ پھر کہاں گیا وہ؟ پھر ہم نے F-16 کے پیسے دیے ان کو، وہ مطلب ہے پیسے لے کے مکر گئے. ان کا جی اب ہم آپ کو جہاز بھی نہیں دیں گے اور کیش بھی واپس نہیں کریں گے. اب آپ جنس میں لیں گے تو ہیں امریکنز. ویٹنام میں 18 سال جوتیاں کھا کے بھاگے وہاں سے کہ نہیں؟ عراق سے جوتیاں کھا کے بھاگے وہاں سے کہ نہیں؟ افغانستان سے جوتیاں کھا کے بھاگے وہاں سے کہ نہیں؟ تو ہمارا کیا کر لیں گے؟ بالکل نہیں کر سکتے کچھ بھی. امریکی پابندیوں کا کوئی جواز نہیں ہے.